بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر نادر علی بھٹی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر بھٹیز ہیلتھ کیئر۔ سے پہلے کہ موضوع کی طرف چلیں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تو چلیں اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا موضوع بھی 10 منٹس فار ہیلتھ سیریز کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا، اچھا یہ میں جو بار بار بتا رہا ہوں کہ میرے چینل کا سلوگن ہے، نعرہ ہے، ہیلتھ از ریئل ویلتھ، ہیلتھ از ریئل ویلتھ۔ تو آج کا جو میں نے موضوع لیا ہے، پلرز آف ہیلتھ۔ پچھلی دو ویڈیو میں جو پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں تھی وہ ایکچولی 17 منٹ کی بن گئی تھی، تو میں نے اس کو ڈیوائیڈ کر کے ایک 10 منٹ کی اور ایک 7 منٹ کی کر کے بنا دی۔ تو اینی وے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ کمپوننٹ آف ہیلتھ کیا ہیں، تو اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے پلرز آف ہیلتھ۔ جس طرح کسی بھی جگہ کے، کسی بھی گھر کے، بلڈنگ کے ستون ہوتے ہیں، اس طرح ہیلتھ کے بھی ستون ہیں۔ تو یہ بہرحال انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں ڈیفینیشن بہت ساری، تو جو بھی میں نے سمجھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس میں پہلے نمبر پہ آ رہا ہے پازیٹیو تھنکنگ، دوسرے نمبر پہ ہے بیلنس ڈائٹ، ایکسرسائز تیسرے نمبر پہ، ورزش وغیرہ کرنا، سپلیمنٹیشن، فوڈ سپلیمنٹ۔ تو آگے ان کو فردن ڈیفائن کرتے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ ویڈیو 10 منٹ کی ہی بنے۔ تو پازیٹیو تھنکنگ میں کیا کیا آ جاتا ہے کہ بی آنیسٹ ود یور سیلف۔ سب سے پہلے تو میں نے اس کو رکھا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ساتھ بھی ایک لاشعوری طور پہ اپنے ساتھ بھی آنیسٹ مطلب ایماندار نہیں ہوتے، وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی کر رہے ہوتے۔ اسپیشلی میں نے صحت میں دیکھا ہے کہ لوگ اپنی صحت کے بارے میں بالکل بھی ایمانداری نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ چلیں یار آگے دیکھیں گے، ابھی ٹھیک ہے، ابھی ایک گولی کھا لوں گا، ابھی یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، ٹوٹکا آزما لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو اس میں یہ چیزیں صحت کے معاملے میں، جیسے نعرہ میں نے دیا ہے کہ ہیلتھ از ریئل ویلتھ، بھیا ہیلتھ ہے تو آپ انکم بھی جنریٹ کر سکیں گے۔ میں ایک ایگزامپل دیتا چلوں کہ اگر ایک گدے گاڑے والا ہے، ٹانگے والا ہے یا رکشے والا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ اس کی کچھ ایکسپینسز بھی ہوتے ہیں کہ وہ گدھے کو گھاس بھی دے گا، گھوڑے کو چارہ وغیرہ دے گا، تو تبھی اس کا بزنس جنریٹ ہوگا۔ بھائی میرے، آپ کی باڈی ہے۔ ایک حضرت انگریز کہتے ہیں، کیونکہ ہم انگریزوں کی زیادہ بات مانتے ہیں تو میں اسے حضرت انگریز ہی کہوں گا۔ تو حضرت انگریز کہتا ہے کہ اگر آپ 100 روپے کما رہے ہیں تو 25 روپے اپنے آپ پہ لگائیں، ادروائز یہ ہوگا کہ بقایا 75 بھی آپ کے اوپر لگیں گے۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل یہی چیز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہمارے باڈی کا ہم پہ حق ہے، وہ اس کا جو پوری نیوٹریشن ہے وہ میں آگے بیان کر رہا ہوں، آپ دیکھیں تو وہ دینی ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے سب سے پہلے رکھا ہے کہ بی آنیسٹ ود یور سیلف، اسپیشلی ان ہیلتھ۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ فیل گڈ فار ادر۔ اب کیونکہ پازیٹیو تھنکنگ ہے تو آپ دوسروں کے لیے بھلا سوچیں، بھلا ہی سوچیں۔ یہ ہمیں ایک کہاوت مشہور ہے، کر بھلا ہو بھلا۔ تو بالکل یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر آپ کو راستے پہ کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس سے لگے کہ یہ نقصان دہ چیز ہے، تو اس کو ہٹاؤ۔ اس کے ہٹانے پہ بھی ہمیں نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جو دین ہمیں یہ سکھا رہا ہو کہ دوسروں کے بارے میں، مجھے تو چوٹ لگ گئی، چلے مجھے کانٹا لگ گیا، لیکن میں چاہوں گا کہ یہی کانٹا دوسرے کو نہ لگے، تو میں اس کو ہٹا دوں گا اور دوسروں کے لیے اچھی سوچ رکھوں گا۔ تو پازیٹیو تھنکنگ میں یہ بھی آ رہی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے اچھی سوچ رکھیں، اچھا سوچیں، یہ آپ کے لیے خود کے لیے اچھا ہے۔ ریموو نیگیٹیوٹی۔ اپنے آپ میں سے نیگیٹیوٹی، جو بھی منفی خیالات ہیں کسی کے ساتھ، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، وہ اچھا کام نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں، تو اس طرح کی چیزیں ہم میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ بھئی ہر کسی نے اپنا ایگزام دینا ہے، اپنی جان چھڑانی ہے، اور اپنی جو
کیا کہیں گے اپنی نیکیوں کا حساب، برائیوں کا حساب ہر کسی نے اپنا دینا ہے. تو یہ اگر ہم نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے، اپنی اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں کامیاب ہونا ہے، تو اپنے آپ میں سے نگیٹیوٹی آپ کو ریموو کرنی پڑے گی. آل کائنڈ آف نگیٹیو ایموشنز، جیسے جیلسی ہے، حسد کرنا ہے، کینہ پروری ہے، اور ناراضگیاں ہیں، مطلب غصہ کرنا، یہ وہ ساری کی ساری جو ہے نا نگیٹیو انرجی میں آتی ہیں. اور دیکھیں یہ پروڈ ہے کہ غصے سے کیا ہوتا ہے، غصے کا ڈائریکٹ اثر گردے پہ ہوتا ہے. تو اینی وے، تو یہ اپنے آپ میں سے نکالیں. پازیٹیو تھنکنگ ہو گئی. یہ بیلنس ڈائٹ میں ایٹ بیلنس ڈائٹ، اب اس میں نے ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، یہ نیٹ سے آپ کو مل جائے گی، لیکن میں اپنی طرف سے جو بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس طرح کی غذا کو، اس طرح کے اپنے جو کھانے پینے کا سسٹم ہے وہ ہفتے کا شیڈول بنا لیں، مینیو بنا لیں. اس میں سبزیاں بھی ہوں، اس میں گوشت بھی ہو، اس میں فروٹ وغیرہ بھی ہو، تاکہ آپ کو پوری نیوٹریشن ملے آپ کی باڈی کو. جیسے ابھی میں نے کہا کہ ہر چیز مل رہی ہے. دیکھیں اللہ پاک نے ابھی میڈیکل سائنس جو ہمیں بتا رہی ہے کہ وٹامن دیں، اتنی لمبی ساری ایک لسٹ ہے، وٹامن اے، بی، سی اور بی کے پتہ نہیں کتنے قسمیں، اس طرح ایف تک، جی تک چلے گئے ہیں. اس کے بعد منرل کی باری آتی ہے. منرل آپ دیکھیں کہ لمبی ساری لسٹ ہے. تو باڈی سیل جو ہے، سیل سے بنی ہوئی ہے، اس کو میں زیادہ ڈیفائن بعد میں کروں گا. تو باڈی جو بنی ہوئی ہے ہماری، تو ہر سیل کو اپنی اپنی غذا چاہیے. جس طرح گائے جو ہے گھاس کھاتی ہے، شیر جو ہے گوشت کھاتا ہے، تو اس طرح ہماری باڈی کو، ہر باڈی کو کسی کو کون سی وٹامن چاہیے، کسی کو کون سی وٹامن چاہیے، کسی کو کون سا منرل چاہیے. تو وہ سارے چیزیں وہ اپنی مانگ رہے ہوتے ہیں. اگر ان کی کمی بیشی ہو جائے تو مختلف ڈس آرڈر پیدا ہوتے ہیں. تھوڑا سا بات کو سمجھیں نا، باقی ڈیفینیشن آپ کو نیٹ سے یہ مل جائے گی، آپ کو بلے اسٹڈی کر لیجئے گا. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے ایسی غذا لینی ہے، بیلنس ڈائٹ ایسی لینی ہے جس میں ساری نیوٹریشن آپ کو ملے، غذائیت ملے، جس میں غذائیت ہو، مل نیوٹریشن نہ ہو. اوکے، تو امید کرتا ہوں یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات آپ کو. چلے آگے چلتے ہیں. ایکسرسائز، ورزش کرنا، تو یہ اپنی ڈیلی روٹین میں آپ نے کرنا ہے کہ اور نہیں تو 40 منٹ کی واک اپنی لازم کر لیں اپنے آپ پہ. 40 منٹ کی عام سی واک کرنی ہے، کوئی تیز چلنا نہیں ہے، بالکل جو بھی آپ افورڈ کریں. پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جائیں. ایکسرسائز کریں، صبح میں ایکسرسائز کریں، نماز پڑھنے کے بعد صبح میں جو ٹائم آپ کو مل رہا ہے وہ اس میں ایکسرسائز کریں. آپ یقین کریں آپ کو ایک الگ سے ایک انرجی ملے گی. میں آپ کو آگے ایکسرسائز کو الگ سے میں ڈیفائن کروں گا، تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوگا ٹائپ کی چیزیں کیا ہوتی ہے، اور کس طرح سانس کی پریکٹس کیا ہوتی ہے، اور ننگے پاؤں گھومنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. یہ ساری اس میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ. تو چلیں آگے بڑھتے ہیں. سپلیمنٹیشن، اس میں ہماری مراد جو ہے وہ فوڈ سپلیمنٹ میں. سپلیمنٹ کی معنی یہ ہوتی ہے کہ کسی کمی کی پورائی کرنا، کمی بیشی جو بھی رہ جاتی ہے اس کو پورا کرنا سپلیمنٹ میں. جیسے ایگزام میں ایک پیپر میں آدمی فیل ہو جاتا ہے تو وہ سپلیمنٹ دے کے بعد میں پاس ہو جاتا ہے. تو اینی وے یہ یہاں پہ ہم نے ڈائٹری سپلیمنٹس مینوفیکچرڈ پروڈکٹ انڈیڈ سپلیمنٹ ڈائٹ وینٹ ٹیکن بائی ماؤس ایز، پہلے یہ تو میں نے اس کی نیٹ سے اٹھائی ہے. تو سپلیمنٹ زیادہ تر جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ ہربل سپلیمنٹ ہوتی ہے. اس کی بڑی میں نے اپنے تجربے کے ساتھ میں نے اس کو چلایا ہے، اور جب میں نے اس میں سے مطمئن ہوا ہوں اور خود میں بھی استعمال کرتا ہوں سپلیمنٹ کچھ ہے. تو آگے ویڈیو میں اس ڈیٹیل میں بات کروں گا، وہ ساری سپلیمنٹ آپ کو بتاؤں گا کیا کیا سپلیمنٹ میں نے ریکمینڈ کرتا ہوں اپنے پیشنٹ کو. تو سپلیمنٹ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بیلنس ڈائٹ کے باوجود پھر بھی ہمیں یہ چاہیے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس دور میں اسپیشلی پاکستان میں ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملاوٹ کیا حال ہے. دودھ کے نام پہ کیا مل رہا ہے ہمیں، سبزیاں کس پانی سے بن رہی ہیں، اگائی جا رہی ہیں، اور دوسری چیزیں آپ خود دیکھتے ہیں. اور ہمارے ہوٹلنگ ٹی وی پہ بہت سارے پروگرام آ رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اس میں. تو اسی وجہ سے، اور یہ جو سپلیمنٹ میں ریکمینڈ کرتا ہوں، اس کے اور بھی فوائد یہ ہوتے ہیں کہ یہ ڈیٹاکسیفائر بھی ہوتی ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ اور ڈیٹاکسیفائر بھی ہوتی ہیں. جو بھی غلط باڈی میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کو یہ کافی حد تک
पूरा करती रहती है। तो ठीक है सर, ये आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद है कि आप इसको लाइक और शेयर भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।